بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی نشست میں ہم نے زکوٰۃ کی اہمیت پر قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ معروضات عرض کی تھی۔ آج ہم زکوٰۃ کی شرائط بیان کریں گے کہ وہ کون سی شرائط ہیں کہ جب کسی شخص میں وہ ساری شرائط موجود ہوں تو پھر اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم اور ضروری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ جب تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا وہ شرعی احکام کا پابند اور مکلف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہیں ہے لیکن اگر دولت اسلام اس کے پاس نہیں ہے تو وہ بالکل مفلس ہے اور اس پر شرعاً زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کی پہلی شرط اسلام ہے اور دوسری شرط بلوغ ہے کہ جو شخص بالغ ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جو بالغ نہیں ہے نابالغ بچہ چاہے کتنا ہی صاحب مال صاحب ثروت کیوں نہ ہو اس نابالغ بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے زکوٰۃ کی وجوب کی عقل۔ جو عقل کے نور سے جو دولت شعور سے محروم ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی جو مجنون ہے پاگل ہے اس پر شرعاً زکوٰۃ واجب نہیں ہے اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا۔ جو شخص آزادی کی نعمت سے محروم ہے یعنی وہ کسی کا غلام ہے تو وہ غلام اگرچہ مالدار ہو اگرچہ صاحب ثروت ہو اس پر بھی شرعاً زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ پانچویں شرط ہے مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہو۔ اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یعنی زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے جب کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا پھر ان دونوں کی مالیت کی اس کے پاس رقم موجود ہو۔ جب یہ نصاب اس کے پاس مکمل ہوگا پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ پورے طور پر اس کا مالک ہو، یعنی اس پر قابض بھی ہو کہ وہ مال اس کی ملکیت میں موجود بھی ہو۔ ایسا نہ ہو مال تو اس کو ہو کسی نے غصب کر لیا ہو، کسی نے چوری کر لیا ہو، کہیں ضائع ہو گیا ہو، تلف ہو گیا ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یعنی اپنے مال پر اس کا قابض ہونا، وہ مال اس کے پاس موجود ہونا، یہ بھی زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ جب یہ شرط پائی جائے گی پھر اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔